کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں، کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا، کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے، ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا؟ کبھی تصور ہوتا ہے اس کا؟ چیزیں جو 1991 میں زندہ تھے، ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے، اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں، ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاءاللہ، ہماری دادی بھی، والد بھی، والدہ بھی، بھائی بہنیں، ان کی بیویاں، سب اکٹھے رہتے تھے، سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے، میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے، سب جوائنٹ فیملی تھی، اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے، اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا، پھر والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا، ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم، فنش. جو تصور نہیں تھا، میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے، 40 سال ختم، ویران. تو بھائی یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا، پھر 93 آیا، پھر 94 آیا، پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے، تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو، اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر، کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں، کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا، کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے، ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے، وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا؟ کبھی تصور ہوتا ہے اس کا؟ سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا؟ کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے، سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا، باتیں کر رہا تھا ان سے، تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا، دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم، تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو، بولو، ہوا کرتے تھے. سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے، اس بات پہ غصہ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں، مر کے لوگ دھڑ دھڑ، اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر، تو دیکھ تو صحیح ہے، بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن، میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ، واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار 2022 شروع ہو رہا ہے تو میری زندگی کا 1 سال ختم، تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور، ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے.
تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, کیا وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ. ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ہے ٹھیک ہے کرتا ہے انسان. جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں. دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا کہ ٹھا ٹھا ٹھا. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا, وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں, کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.